میرے ذہن میں ویسے ہی میں کچھ کر رہا تھا تو ایک دم میرے سے خیال آیا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے قیامت والا، یہ کتنا ریڈیکولس کانسیپٹ ہے اگر اس کو اس طرح سوچیں کہ اصل تو اللہ میاں کا مقصد یہ ہے نا کہ اس نے حساب کتاب کرنا ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے، کہ جی ایک فائنل ڈے آف ججمنٹ آئے گا، اس پہ جن کے اچھے اعمال ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، برے اعمال، یہ قیامت بیچ میں سے کدھر فٹ کر دی ہے؟ اگر سب کو اللہ میاں، اس کا مطلب ہے اسرائیل اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتا کہ سب کو مار دے، یہ اتنی تباہی بربادی کہ جناب پہاڑ جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے وہ روئی ہوتی ہے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے، پوری دنیا کو گڈ ریپ پوائنٹ. اپ کر دینا ہے. واٹس دا پوائنٹ آف آل دس ڈسٹرکشن؟ ہاں اصل تو اللہ میاں زبردست کا زبردست معاملہ، پوائنٹ. ہاں یہ یعنی کہ یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے بیسیکلی میرے پھر ایگزیکٹلی یہ ذہن میں آیا. ویری گڈ پوائنٹ. جی سوہیل جی بڑا اچھا ویسے آپ نے پوائنٹ رکھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی نے، میں نے نہیں کبھی کسی کے منہ سے میں سنا نے بھی ایسے واقعی، آنیسٹلی نہیں سنا، ایک دم ہی آیا تھا مجھے بھی. جی کیونکہ جب میں مر گیا ہوں، قبر میں عذاب ہوا، ٹیسٹ ہوا، لے جاؤ جنت جانا جہنم جانا، ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ، ختم بات. جو قیامت، اب جو قیامت آئے گی، لیٹ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جی سورج آ گیا جی، او ہو جی باندر دگن ڈے نے کی ہون ڈیا، زمین اڑن ڈئی ہے، پاٹ گئی ہے، کیا ہو رہا ہے، جو بھی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ واقعی جو بندہ کل مر گیا قیامت کے آنے سے پہلے، وہ تو کہے گا لو جی بچ گئے جی بچ گئے. یہ اس کی بڑی گہری وجہ ہے، کیونکہ پیپل ہیو آلویز، ہر کلچر میں آپ کو ڈومز ڈے ملے گا، ہر کلچر میں، کیونکہ لوگوں کو جو قدرتی آفات ہے نا ان کا ہمیشہ سے خوف رہا، بیکاز ٹو سم ایکسٹینٹ پیپل ہیو آلویز ہرڈ اسٹوریز اباؤٹ کہ بڑا کچھ سیلاب آ گیا، سونامی آ گئی، وہ کریکٹ ہوا، وہ آتش فشاں آسمان، وہ پہاڑ پھٹ گیا. سو پیپل ہیو آلویز، انہوں نے امیجن کیا ہے کہ یہ کوئی چیز نا بہت بڑے لیول کے اوپر ہوگی، یہ بہت بڑی کوئی تباہی ہوگی. سورج، ہمیں سب سے زیادہ ہمیں سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے. یہ سورج سے گرمی بھی ملتی ہے، لیکن لوگوں کو گرمی جب لگتی ہے تو انہیں ان کے سارے طبق روشن بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے ہمیں موت نہ آئے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے، اور یہ بات آپ کی صحیح ہے، ایٹ دا بیس آف اٹ ڈرانا ہی ہے. جو آپ نے کسی سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہو تو ایک تو آپ وہی کیرٹ اینڈ اسٹک والا معاملہ، آپ نے دھمکی دے دی، آپ نے اس نہیں کو تو دھمکی لگا دی. آپ حارث، لیکن قرآن تو اوپنلی، یا پروفٹ بھی اپنے بارے میں وہ تو کہتے ہیں کہ میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ڈراؤ ان کو. یس، وہ تو قرآن اوپنلی سب کہتا ہے کہ ان کو ڈراؤ. دیکھیے قرآن کی ایک بات نوٹ کریں ہم، اسٹارم پائلٹ قرآن کو نا تھوڑا سا لوگ ایک چیز کم کریڈٹ دیتے ہیں. قرآن اس معاملے میں بڑا انٹیلیجنٹ ہے کہ جو اس کی ویکنیسز ہے نا ان کو ساتھ ساتھ وہ کور بھی، کئی آپ دیکھیں گے مولوی کوٹ کرتے ہیں کہ ان سے کوئی سوال پوچھا جائے نا اس کا جواب قرآن میں سے دیتے ہیں. قرآن اپنی کئی بیسز جو کور کرتا ہے اس طرح کی، کہ جیسے وہ کئی کہتے تھے نا ان کو کافر کہ یار کیا تم یہ سیدھا سا بونگا سا یہ کلام لے کے آ گئے ہو، تو وہ ہم نے قرآن آسان لفظوں میں اتارا. پھر کوئی اور چیز جس کی کوئی سمجھ نہیں آئی ہے لفظ، ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں متشابہ رکھی ہیں. پھر اگر کوئی وہ آ گیا کہ حضور سے کسی نے آگے پوچھا کہ یار وہ کتنے تھے صحابہ کہف، اور کتا ایک تھا یا کیا تھا، تو اس میں دیکھیں وہ شاید کچھ ایسے تھے، لیکن یہ فضول بات ہے. اپنی بیسز جو ہے ساتھ ساتھ وہ کور کر رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بھی اسی کا ہی ایک پارٹ ہے. وہ تو نہیں، تو وہ تو ہیومن مائنڈ ہے نا جو کور کر رہا ہوتا ہے obviously when he finds no وہ answer. ظاہر ہے، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو لیکن ظاہر مزے کی بات یہ ہے کہ یہی جو لیکن قرآن، شوبھا آپ نے یہ جو ایک آخرت، بات میں کہہ دوں، جی سوری ایک پوائنٹ صرف ایڈ کرنے دیں. وہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ قرآن کلیم کرتا ہے کہ ہاں جو ہے وہ ڈرانے کی بات بھی کرتا ہے اور وہ نذیر بنا کے بھی بھیجا گیا ہے. دیکھیں وہ پوائنٹ سارا ٹھیک ہے، لیکن ڈے آف ججمنٹ کا ڈر تو پھر بھی برقرار رہ سکتا ہے نا. یہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ قیامت کی اتنی جو ڈسٹرکشن کرنی ہے، سورج سوا نیزے پہ آ گیا، زمین رول کر دی جائے گی، یہ ساری اتنی یہ جو اس کی ایٹم ضرورت ہم کیا ہے؟ چلانے اللہ میاں نے، اس کا چھوڑے پوائنٹ کوئی نہیں ہے. دیر از لٹرلی نو پوائنٹ. یہ دیکھیں نا، کیونکہ اللہ میاں کا اصل میں مقصد تو یہ بتاتا ہے ہوں نا کہ جی اس کی. مومنوں کے دماغ دیکھیں، ان کے بیچاروں کے دماغ کس طرح انہوں نے پھنس گئے ہیں. جاہل لوگوں، نہیں. جو محمد محسن بلال سے ہوں بندہ گے. پوچھے، ہاں تو ان کو مار دو نا، ان کو نارمل مار بھی تو سکتے ہیں. اسرائیل بس نہیں اسرائیل نے چلانا ہے شعیب بھائی، جی جی شعیب بھائی محمد بلال سے بندہ پوچھے کہ ایک دن ججمنٹ کیوں؟ جیسے جیسے جو مرتا جاتا ہے اس کو وہاں بھیجتے جائیں جہاں اس کا نمبر لگا یہی ہوا. ہے نا، یہی تو پوائنٹ اس سے اسٹوئک نے 5 منٹ پہلے ایگزیکٹلی. رکھ دیا تھا نا، لیکن نہیں بلے کو اسٹوئک سمجھ نے کہا نہیں نا آ رہی. ڈسٹرکشن، یعنی ایک اس دن ڈسٹرکشن ہونا کیوں ضروری ہے، یا یہ اس دنیا کی وہ نمبر وائز سارے پہنچتے جائیں اپنی جہاں جہاں ہے. لیکن وہ بالکل. بلے کو یار سمجھ یہ اگر تو نہیں پھر آ بھی رہی، ہے اس نا کا اللہ ہمیں میں بتا مسلط رہا. یار اگر بابا جی سب کچھ ٹاکے تو پھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پرابلم اس سے کیا ہے؟ اگر نہیں وہ پھر بات کچھ سنیں، بنانا بھی نہیں نا چاہتے، وہ انہوں نے تو پہلے سے نہیں بنایا نہیں ہوا ہے نہیں جنت دوزخ نہیں بنا نہیں 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 نہیں، بنی سن ہوئی ہے. لے.
उस दिन जमीन को जहन्नम को घसीट के लाया जाएगा, कुरान में आता है जहन्नम को लाया जाएगा, जन्नत को सजाया जाएगा, जन्नत को लाया जाएगा, इस जमीन को दूसरी जमीन से तब्दील कर दिया जाएगा, ये कुरान में है। ओके, नाउ ये लिटरली इसको ले लिया, लेकिन अब प्रॉफिट मोहम्मद ने, चूंकि उनका मेंटोर जो जीसस हैं और जीसस ने दोबारा आना है, तो वो दाएं हाथ पे बैठे होंगे खुदा के, उन्होंने आना है और उन्होंने लोगों के दरमियान फैसला करना है। अब वो जो किंगडम ऑफ गॉड जमीन पर आनी है, इस्लाम ने उसके अंदर क्या किया है 600 साल बाद, ऑब्वियसली जो राइटर्स थे इनके क्रिश्चियंस के खास करके, उन्होंने काफी इस पे लफाजी की, हमारे उलमा की तरह तफासिर वगैरह में अपनी किताब के हिसाब से जहां से ये स्टोरीज उठाई गई हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद के पास सुनी सुनाई वो जो एक्स्ट्रा बुक्स जो लिखी उनकी तफसीलात आ रही है ना हमारे पास, तो उसमें ये जो तफसीलात डाली गई है ना, वो जो मंजर कशी की गई है, ये बाद की बातें हैं, वरना तो स्ट्रॉन्ग ये पायलट, होना आप था। स्टोरी के पॉइंट समझें, देखें फर्ज करें मैं क्रिश्चियनिटी से बताता भी हूँ पॉइंट, बेशक मैं ली पॉइंट गई है, बताता हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। लोगों को डराना, आपकी बात ठीक है कि चलो ये जो खौफ है ना कि उस दिन आसमान फट जाएगा, जमीन, वो पहाड़, रुई के उनकी मानत, गोरों की मानत उड़ेंगे, समुद्र ऐसा हो जाएगा, ये मंजर कशी की जाती है, ठीक है, लोगों को डराने के लिए, और ये कुरान का असलूब है क़यामत के बारे में और बहुत सी चीजों के बारे में पहले बात करने से पहले जैसे अल्लाह का तुम अल्लाह का वमा अदरा का मला का, यानी इस तरह की पहले मंजर कशी की जाती है पीछे। नो, द प्रॉब्लम इज इस्लाम ने उसी डे ऑफ जजमेंट को या उसी के अंदर तफसीलात ज्यादा डाल दी है, वो जो कि होती हैं। जब भी कोई नया मजहब आता है तो उसको कहने के लिए उसके पास ज्यादा कुछ होता है, अब इसलिए उसके दरमियान बहुत कुछ लिखा जा चुका होता है, तो इस्लाम ने उसकी तफसीलात डाली। अब मैं आता हूँ उसकी तरफ। मैं बात ये कि स्ट्रॉन्ग पायलट अब एक इसलिए मेरा मैं उस सवाल तरफ ले लें, आता हूँ, एक मेरा सवाल ले लें। मैं उस तरफ, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं उस तरफ आता हूँ। अब इसलिए क़यामत किसी टाइम भी आ सकती है, ओके। सो आज तक तो नहीं आई, तो जो पहले गुजर गए उन पर नहीं आई। आज हम कंफर्टेबली वो कह सकते हैं कि ओहो 2000 साल गुजर गए या 1400 साल गुजर गए, लेकिन जो जिस मोमेंट में लोग रह रहे होते हैं बिलीवर्स, वो उनको नहीं पता होता कि क़यामत किस टाइम भी आ सकती है। आज भी अगर क्रिश्चियन से पूछो तो सब कुछ, उनकी निशानियां, एवरीथिंग तैयार है, और मुसलमानों से भी पूछो तो उनकी निशानियां, सब कुछ, एवरीथिंग इज रेडी। आपने अक्सर और याद से भी सुना होगा, हदीसें भी पढ़ रखी होंगी, तो एवरीथिंग इज रेडी। सो द क़यामत मोमेंट इज एनी टाइम, ये आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है, ऑब्वियसली लोगों को डराने के लिए, ओके। तो कुरान तो डराता है ना, कुरान तो डराता है आपको, उसका काम ही है डराना, तो वो डरा के आपको रखा हुआ है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो क़यामत तो एक मखसूस चंद लोगों पे आएगी, और उससे पहले जो गुजर चुके होंगे उनके लिए उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, देयर इज नो रेलेवेंस टू इट। अल्लाह सिर्फ डराता ही नहीं, अल्लाह रिवॉर्ड भी देता है ऐसे फजूल किस्म के ना। ये एक सही बुखारी की 450वीं हदीस है, वो कहते हैं anyway, तो मस्जिद के बनाने के ऊपर होती है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी बंदा मस्जिद बनाएगा ना, अल्लाह ताला उसको उसी साइज का ना एक बहुत बड़ा महल बना के दे देगा जन्नत में। और दूसरी मैं आपको जरा एक जरूरी पॉइंट है, उसके बाद पाक पंजाबी बोलना। आपको, आप ये जानते हैं, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद क्रिश्चियनिटी वाला व्यू ले रहे थे, यहूदियों वाला नहीं ले रहे थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद के नजदीक कब्र का अजाब नहीं था, वो तो आखिरी दिनों में मदीना में जा करके जब उनके इल्म में ये बात आई। और जो यहूदियों का अकीदा था, यहूदियों का अकीदा उल्ट है, उनके यहाँ जो अजाब, अगर बुरा कोई यहूदी होगा तो उसको 11 महीने के लिए कब्र में सजा होगी, सिर्फ, ओनली दैट्स इट। तो उसके बाद अपने लॉर्ड से मिल जाएगा वो जाके, वहां जन्नत जहन्नम का इस तरह का कोई नहीं था, ओके। तो जूं जूं आगे बढ़ता गया उन्होंने बातें बनाई। अब इसमें इसीलिए आप देखेंगे कि जो पहला फोकस है ना सारा, वो क़यामत वाले दिन के ज्यादा है, कि उस दिन क़यामत फट, ये जमीन फटेगी और सूरज फटेगा भी, फिर पता नहीं सवा नेज़े पे कैसे होगा, आई डोंट नो। लेकिन वो जो है इतना सख्त दिन होगा कि अल्लाह के सामने सब खड़े होंगे, और वो बहुत बहुत हैवी हौलनाक दिन होगा। इस्लाम अपने इब्तिदाई अय्याम में सिर्फ इसी पे फोकस कर रहा है, कुरान इसी पे फोकस कर रहा है। ये जो कब्र का जो आप चीज लेकर आए हो ना, ये तो एंड में जाके दुम लगाई है उन्होंने, बाद में जबकि उनके इल्म में आया कि कब्र के अंदर भी अजाब होना है, वरना क्रिश्चियन के यहाँ कब्र के अंदर अजाब नहीं होता है। तो इसीलिए ज्यादा एम्फेसिस क़यामत के ऊपर था। अभी समझ आई टॉस्टॉक आपको बात? हाँ, इसमें इसमें नहीं, इसमें मुझे लेकिन ना समझ तो अच्छा, मैं मैं इस सवाल का जवाब पहले सॉरी पाक पंजाबी, आप बिल्कुल बोलेंगे। आहद बलोच ने मेरे से एक सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग।
تو احد بھائی اس کا نام ہے اس بٹن کا نام ہے ملک الموت، اس کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو بٹن کو دبانا تھا اور سارے بندوں، کیونکہ مقصد جو ہے وہ انسانوں کا حساب تھا، جو اللہ میاں نے فرشتوں سے ڈائیلاگ بھی کیا تھا کہ میں بنانے لگوں اپنا خلیفہ. مقصد دنیا کی آرائش یا دنیا کوئی خوبصورتی اور اس کو بعد میں ختم کرنا مقصد نہیں تھا. چلے بہت شکریہ جی پاک پنجابی بات. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میری نظر میں ایک اور میجر ریزن اس کا یہ ہے، یہ ڈسٹرکشن دکھانے کا، وہ میں بھی کچھ دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں سورت تھی یا حدیث تھی، جس سے یہ بڑا کلیئر ہو رہا تھا کہ جو جنت دوزخ ہیں وہ اسی دنیا، یہ جو فزیکل دنیا ہے نا، یہ اسی میں ہی تیار یا ہونی ہے یا تیار ہے. تو اس کے لیے یہ والا جو کرنٹ سیٹ اپ ہے، اس کو ایک دفعہ سمیٹنا ضروری ہے. ان کا یہ کوئی وہ کون سا کوئی بڑے پہنچے ہوئے تھے نبی پاک کے، انہیں یار یہ مریں گے تو کسی اور ڈائمینشن، انہیں اسی یہی جو کرنٹ جو یہ دنیا جو سامنے نظر آ رہی ہے، ادھر ہی جنت دوزخ کانسیپٹ ہے. میں وہ آیت یا جو بھی وہ جو حدیث ہے ریلیونٹ، وہ میں ڈھونڈ کے لاؤں گا. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جو پرانے بھی اسکرپچرز ہیں ان میں بھی کچھ ایسا ہی کانسیپٹ ہو کہ ادھر ہی جو ہے وہ سارا کٹھا ایک دفعہ جب سارے مر جائیں گے تو پھر ان کو یہاں جنت دوزخ سامنے لائی جائے گی، انسٹیڈ آف کہ وہ مر کے کسی اور ڈائمینشن میں جا رہے ہیں. چلیں اس کا ایک میں بھی جواب دے دوں جو میرے ذہن میں بھی ہے، سوری صرف ایک کامنٹ بیسیکلی، اور یہ اس کی بھی ہمیں مختلف حدیثوں سے نا اس چیز کا طرف انڈیکیشن ملتی ہے کہ حضرت محمد جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قیامت آئی کہ آئی. آئی کھڑی. حارث آپ کی بات ہاں ایگزیکٹلی. بالکل آئی بالکل. کھڑی. اس کا ایک یہ بھی ریزن ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو قیامت سے بھی ڈرایا جا رہا تھا، روز آخرت یعنی کہ روز محشر سے تو ڈرایا جا رہا تھا، لیکن قیامت کا منظر پیش کرنے کی یہ بھی وجہ تھی کہ بس جلدی جلدی کر لو میرے پہ ایمان لا لو، نہیں تو تمہارے پہ ہی قیامت آنے والی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. وہ اور جب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھس جاتی ہے نا تو کہتے ہیں پجو 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 قیامت آ گئی. وہ جیسس بھی یہی کر رہا تھا. جیسے وہ بھی ابھی مسایہ بن کے بھی کہ آئی کھڑی ہے. بس وہ جو کنگڈم آف گاڈ آنی ہے نا، اس سے پہلے مسایہ نے آنا ہے، تو بس وہ آ گیا. اب قیامت آنے والی ہے. وہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ جو کہ یہ جنریشن پاس نہیں ہوگی جب تک وہ نہیں ہے اس کے. وہاں پہ کرسچینٹی میں بھی یہ ہے. میرے خیال میں مسلمانوں نے تو خیر وہیں سے چرایا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس یہ حدیث پائی جاتی ہے، آیات پائی جاتی ہیں. ایس پی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ سنن نبی داؤد کی جو 20ویں حدیث ہے کہ ایک دفعہ ابن عباس سے روایت ہے، ایک دفعہ رسول اللہ avoiding the splatter of urine تو ایک دفعہ رسول اللہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ان میں سے دونوں مرے ہوئے تھے، تو نیچے سے رسول اللہ کو کچھ چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی. رسول اللہ نے کہا کہ ان میں سے ایک بندہ جب پیشاب کرتا تھا تو اس کی چھینٹیں اس کے اوپر پڑتی تھیں. اور then the other carried tails. He then called for a fresh twig and split it into 2 parts and planted one part on each grave and said perhaps the punishment may be mitigated as long as the twigs remain. یعنی وہ شاخیں رکھی، انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ ہوگا. دوسرا بندہ ایسے چغل خوریاں کرتا ہوتا تھا. تو یہ 2 چیزیں تھی. رسول اللہ کو ان کی قبر میں عذاب سنائی دے رہا تھا، اور ایک کو بیچارے کی چیخیں سے نکل رہی تھیں، سوسو. یہ جتنے یورینل پہ جو جاتے ہیں، آپ کسی نے کبھی یورینل یوز کیا؟ آپ لوگ تو رگڑے جاؤ گے سارے. اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو حدیث ہے نا، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آ رہی ہے. یہ حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، ریٹروسپیکٹیولی بنائی گئی ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں گے، آپ امیجن کریں، ذرا تھوڑا سا امیجن کریں، کیونکہ ان کے دماغ اتنے بٹ تھے نا، انہوں نے جب جھوٹ جو ہے نا وہ کور نہیں ہو سکتا. میں بتاتا ہوں. ایک بندہ جس کی قبر پر رسول اللہ گزر رہے ہیں، اب آبویسلی وہ رسول اللہ کے وقت میں مسلمان ہے، تو مرا ہے تو دفن ہوا ہے. اس کا ہو سکتا ہے جنازہ بھی. پرانی قبر ہو سکتا ہے پرانی قبر بھی ہو. نہیں پرانی قبر کسی کی غیر مسلم کی ہوگی. پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے بتائیں غیر ذرا. مسلم بھی ہو سکتا. غیر مسلم بھی ہو اگر وہ سکتا ہے. غیر مسلم ہے تو پہلے تو اس کا عذاب اس کو کفر پہ ہوگا، بڑی بڑی چیزوں پہ ہوگا. اس کو صرف پیشاب کے اوپر عذاب نہیں ہوگا. یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. یہ جھوٹی آیت انہوں نے حدیث بنائی ہے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے. سنیں میری بات، کیونکہ لوگ احتیاط نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد نتیجے میں نماز بھی نہیں پڑھتے. تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے خود لوگوں نے مانا ہے کہ ہم جھوٹی حدیثیں بناتے تھے. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. آپ یہ غور کریں، اگر وہ مدینہ کا بندہ تھا تو اس کا مطلب ہے ضروری ہے کہ اس نے بدر میں بھی حصہ لیا ہوگا، احد میں بھی حصہ لیا ہوگا، کفر بھی چھوڑا ہوگا، اسلام میں بھی داخل ہوگا، جان کی قربانی بھی دی ہوگی، اور وہ مسلمان ہی ہے اگر، تو پھر اس مسلمان کو اس بات پہ عذاب ہو رہا ہے کہ اس نے خالی پیشاب کیا تھا. ان کی عقل اتنی موٹی ہے، ان کی اتنی عقل موٹی ہے، جب انہیں جھوٹی حدیثیں یہ بات کی بنائی ہوئی ہیں، نظر آ رہا ہے صاف یہ بات کی بنائی ہوئی ہے صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اٹ ڈز ناٹ میک سینس ایٹ آل ایٹ آل. Good point. So SP, I'm okay with your explanation. It doesn't make sense. نہیں صحیح بات ہے.
ہاں بدری صاحب بھی تھے تو بدری صاحب بھی ہوں گے تو اگلے پچھلے گناہ ان کو تو ویسے ہی جنت کی بشارت ہے. اور نہیں ویسے نہیں ہو سکتا کوئی اور بھی ہو, کوئی لیٹس سے ہاں کوئی عام اور بھی مومن ہو بھی ہو, سکتا ہے. ہاں لیکن کتنی عجیب بات ہے, اس کو اس لیے میرے یہ پیشاب کھڑا ہو کے کرتا تھا. لیکن عارف ویسے میرے خیال سے یہ اتنی وہ نہیں ہے. میرے خیال سے یہ اگر دیکھیں جہاں پہ کوئی اچھی بات ہے, فار ایگزامپل یہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھے, تو آئی ڈونٹ پرسنلی آئی ڈونٹ فائنڈ اینی تھنگ رانگ ود یہ ایسے کھچ بچولا ہے. نہیں یہ مسلمانوں کے بچوں کو یہ والی حدیث اس لیے سنائی جاتی ہے کہ لوگ بچے جو ہیں وہ صفائی کا خیال کریں. یہ نہ ہو جناب آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات سے ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے انہوں نے, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن رسول اللہ پہ جھوٹ کو باندھا ہے. چلے جھوٹ وہ ٹھیک ہے اس طرح انہوں نے باندھا ہو. بالکل نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس بندے نے اچھے کام, اپنی ماں کا خیال رکھا ہوگا, اس نے بڑے اچھے کام کیے ہوں گے, صرف پیشاب اتنی چھوٹی بات پہ یہ ایسے ہے کہ ایک میں گزر ہوں, ایک بندے کو نا قبر کا عذاب مل رہا ہے, اس نے نا ایک دفعہ برتن ٹائم پہ نہیں تھے دھوئے. وہ کی گل ہوئی یار, اللہ بھاز آ جائے. تو یہ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ جو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اچھے بھائی obviously یہ تو ڈرانے کی بات ہے, تو اس طرح پھر کوئی بھی ہر کام کے اوپر ہی ڈرا دیں آپ, پھر کسی کے اوپر ہاں ڈرایا وہی ہے. Very stupid, but it proves that religion is very stupid. یہ مبالغہ رائی ہے بیسیکلی, یہ مبالغہ ہے, یہ واقعی مبالغہ ہے. I mean, سب کچھ چھوڑ کے چلو دوسرے کا جو ہے نا ٹیلز, یہ کہانیاں افسانے بناتا تھا, چلو اس کو بھی کہہ دو کہ ہاں اوکے. وہ پیشاب کی چھینٹوں کے اوپر اس کو قبر میں وہ بیچارہ چیخا مارن ڈیا, سپ ڈیل بچھو ڈیمو کٹن ڈے نے انہوں, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے یار یعنی اس نے خدا کو مان لیا, اس نے قیامت پہ بلیو کیا, بیچارہ نمازیں پڑھ رہا ہوگا, جہاد میں حصہ لے رہا ہوگا, یا خیرات دے رہا ہوگا, یہ جو کچھ بھی کیا ہوگا مدینے کی ہے نا, تو اگر یا تو کافر ہے تو کافر کا تو اس سے تعلق ہی نہیں بنتا کہ پیشاب کے اوپر اس کو ہو رہا ہے یا جس پہ ہو رہا ہے, اس کو تو سیدھا بڑے اس تو شیر کے اوپر لٹکا دو جی, چھڈو جی جو. اچھا تو اب یہ مسلمان ہے, تو مسلمان کا کوئی یعنی کسی بھی اسلام کی بات کو 5 منٹ غور سے آپ اس پہ غور کر لو نا, تو آپ کو جھوٹ سامنے آ جائے گا. 5 منٹ غور کی مار ہے, ان کے سارے کا سارا بیان ہے. چلیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹس نیچے ضرور لکھیے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.